وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 17 ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 141 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، تم انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی کے خلاف ہو۔ اگر کوئی فریق معاملہ مالدار ہو یا فقیر تو ان دونوں کی بنسبت اللہ زیادہ حقدار ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اگر تم توڑ مروڑ کر بات کرو یا سچی گواہی سے اعراض کرو تو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جو اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے تو یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو سنا دیجئے کہ ان کے لیے بے شک دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ ساری عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اور یقیناً اس نے اس کتاب پر تم پر یہ حکم نازل کیا ہے جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ اس وقت تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ منافق جو تمہارے انجام کے انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ حاصل ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں کے ساتھ بچایا نہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن میں 5ویں پارے کے اندر رکوع نمبر 17 ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 141 تک۔ آیت نمبر 135 پر غور کیجئے۔ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے گواہی دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ گواہی چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اور جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے چاہے وہ فقیر کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، گواہی سچی دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ آج کل دیکھ لیجئے لوگ کوڑیوں پر بک جاتے ہیں، ایک چائے پر بک جاتے ہیں۔ جی نہیں، سچی گواہی دینی ہے، انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے، اور کھڑے رہنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا تو وہاں یہودی لوگ تھے تاکہ آپ مال کا اندازہ لگائیں، تو ان لوگوں نے رشوت دینی چاہی تو کہا دیکھو نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، ٹھیک ہے تم لوگ اسلام پر نہیں ہو لیکن میں تمہارے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کروں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7 میں کہ ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، ھذا الحق بھذا قامت السماوات والارض،
یہی تو حق ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین کا نظام قائم ہے۔ تو عدل و انصاف جہاں ہوگا سماج کے اندر شانتی بنی رہے گی، لیکن عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو وہاں شانتی نہیں بنی رہے گی۔ بھائی جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ کب تک برداشت کرے گا؟ تو وہ بھی ظلم کرنے پر چلا آتا ہے، بدلے کی بھاونا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے انصاف اگر مل جائے تو سماج کے اندر شانتی بنی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 137 سے 140 کے درمیان غور کیجئے، منافقوں کے حالات اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، عزت چاہتے ہیں۔ کیا ساری عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، یاد رکھیے گا کوئی ہم کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ ہی کے پاس عزت ہے، اللہ ہی عزت دے سکتا ہے، اللہ ہی ذلیل کر سکتا ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 میں من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، منافق لوگ کیا کرتے ہیں، اگر مومنوں کو تکلیف پہنچے بہت اچھا لگتا ہے ان کو، لیکن جب مومنوں کو خوشحالی آ جائے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اہل اسلام کا غلبہ ہمیشہ رہے گا، اس سے یہ مراد لے سکتے دلیل اور حجت کے اعتبار سے کبھی غلبہ نہیں دے گا، یا اس کا معنی یہ بھی لے سکتے کہ ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ اسلام ہی پوری طریقے سے ختم ہو جائے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مسلمان بن کے رہیں گے کافر کبھی غالب نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں ان کے اندر کچھ گڑبڑی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ چکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، لیکن پورا غلبہ اللہ نہیں دے گا۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اسلام پر جمع رہنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔